وجعلوا اور انہوں نے بنایا لہو اس کے لیے من عبادہ اپنے بندوں میں سے جز، یعنی انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرایا، جیسے عباد سے مراد فرشتے ہیں، جز سے مراد یعنی بیٹیاں ہیں، یعنی ان لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں کسی کو فرشتے کسی کو بیٹیاں اس طرح سے مقرر کر لیے۔ ان الانسان بے شک انسان، یقیناً انسان لکفور مبین، لکفور ناشکرا ہے، مبین کھلا، یعنی کھلم کھلا ناشکرا ہے انسان، اس لیے کہ اس نے کس کے لیے بیٹیاں چنی اور کس کے لیے بیٹے، یہ بھی سن لیں۔ امت تقضا یا انہوں نے یا لیا ہے اللہ نے، مما اس میں سے یخلق جو وہ پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ نے اپنی تخلیق میں سے ہی، اپنی مخلوق میں سے ہی بناتن بیٹیوں کو اختیار کیا ہے، بیٹیاں خود رکھ لی ہیں، اور اسفاکم اور تمہارے لیے مخصوص کر دی چن لی بالبنین بیٹے، وَإِذَا اور جب بشرا خوشخبری دی جاتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو، جس نے یہ مقرر کر دیا نا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے، ان میں سے کسی ایک کو اگر ایسی خوشخبری دی جائے، بما ضرب للرحمن مثلا، مثال دی جیسے کہ رحمان کے لیے انہوں نے جو مثال گھڑی ہے چسپا کی ہے، اگر ایسی یہ جو انہوں نے مثال دی کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ہمارے لیے بیٹے، تو اگر ان کے اوپر ایسی مطلب کوئی خوشخبری دی جاتی بیٹی کی تو کیا ہوتا؟ ظل وجہہ، ان کے چہرے کیا ہو جاتے؟ مسودہ، کالے اور سیاہ ہو جاتے، یعنی جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ وَهُوَ کظیم، اور وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ کظیم کا مطلب ہے نا غصے والے انسان کے لیے، کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والا سب سے بڑا پہلوان، بولے خون کے گھونٹ پی جانے والا بولتے نا ویسے، اور جب ان کو ایسی خوشخبری دی جاتی تو وہ خون کے گھونٹ پی لیتے اور غمگین ہو جاتے۔ اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، یا یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عورتوں کی دو خصوصیات بیان کی ہے کہ دو ان کے مخصوص وہ ہے یہاں سے، اوامن یا یہ کہ یونشؤ ان کو بنایا گیا، ان کی مطلب اوامن یونشؤ کہ اللہ کی لڑکیاں جو مطلب پلی ہیں، فی الحلیہ زیورات میں، لڑکیوں کا شوق دیکھیں، زیورات، چیزیں، جیولری یہ رہتی، تو وہو فی القسام اور وہ ہے جھگڑے میں غیر مبین نہ واضح کرنے والی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہے جب جھگڑے میں وہ اپنی بات بھی پوری طور پر واضح نہیں کر سکتی، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کی کمزوری بتائی کہ وہ اپنی ذاتی معاملات کے درست کرنے کی میں بھی وہ صلاحیت نہیں رکھتی، بحث و تکرار وہ اپنی بات میں صحیح طریقے سے فطری حجاب کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتی، مگر آج کا دور تو بڑا الٹا ہو گیا، آج تو نہ زیورات اگر کوئی پہن رہا تو بہت ایکسٹرا ہو جا رہا، اور کوئی تو بالکل ٹام بوائز بن جا رہے، بویات بن جا رہے۔ اللہم حافظنا یا رب العالمین، یہ عورتوں کی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی تاکہ عورتوں پر ایک خاص آدمیوں کو فضیلت حاصل ہے یہی دو صفات کی وجہ سے، وہ کہ عورت اپنی ذاتی طور پر مطلب صحیح طریقے سے فطری حجاب کی وجہ سے دلائل نہیں دے کے بات کر سکتی، مخالف کے جو دلائل رہتے نا اس کا توڑ نہیں کر سکتی، دے نہیں سکتی جواب، بلکہ یہ عورت کی وہ فطری کمزوریاں ہیں جن کی بنا پر مرد حضرات عورتوں پر ایک فضیلت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج مرد اور عورت کے درمیان جو فطری تفاوت ہے جس کی بنا پر بچی کے مقابلے میں لوگ بچے کی ولادت کو بھی یہی وجہ سے زیادہ پسند کرتے کہ لڑکیاں ہو تو زیور پہنیں گی، اور پھر اس کے بعد یہ جو مطلب جھگڑے ہو جائیں تو پھر اپنی بات کو کلیئر نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کو بیٹے چاہیے جو ان کے لیے جھگڑا کرنے والے بنے۔ وجعلوا اور انہوں نے بنا لیا الملائکہ فرشتوں کو، الذین وہ جو کہ ہم عباد الرحمن رحمان کے بندے ہیں، یعنی وہ انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے دیا، ملائکہ مقرر کر دیا اناسا عورتیں۔ اشہیدو خلقہم، کیا وہ شہیدو کا مطلب ہے وہ تھے وہاں پر موجود تھے، موقع پر موجود تھے، گواہ تھے، خلقہم ان کی پیدائش کے وقت، ستکتبو ان قریب ہم لکھ لیں گے شہادتہم ان کی گواہیاں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ
یہ ان کی یہ جو گواہی لکھ لی جائے گی۔ وَيُسْأَلُونَ اور وہ پھر ان سے اس چیز کے بارے میں باز پرس بھی کی جائیں گی، پوچھا بھی جائیں گا کہ فرشتوں کے بنات اللہ ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس ہے تو پھر پیش کرو قیامت کے دن۔ وقالوا انہوں نے کہا لو شاء الرحمن اور اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت کرتے، ما عبدناہم نہیں ہم عبادت کرتے ان کی، یعنی اگر رحمان چاہتا تو ہم کبھی یہ دیوی دیوتاؤں کی ان کی عبادت نہ کرتے۔ ما لہم نہیں ہے ان کے لیے بذالک من علم، یہ انہوں نے اس کی کچھ خبر بھی نہیں ہے، ان لوگوں کو علم بھی نہیں ہے اس کا ان لوگوں کو، یعنی یہ اب ان کی ایک بڑی دلیل، کیونکہ ظاہر یہ بات صحیح ہے اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن اس بات سے بے خبر ہیں کہ اس کی مشیت اس کی رضا سے مختلف چیز ہے۔ ہر کام یقیناً اس کی مشیت ہی سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت شامل ہوتی ہے، لیکن راضی وہ انہی کاموں سے ہوتا ہے جن کا اس نے حکم دیا ہے، نہ اس کام سے جو انسان اللہ کی مشیت سے کرتا ہے۔ انسان چوری، بدکاری، ظلم، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو یہ گناہ کرنے کی قدرت ہی نہ دے، فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لے، اس کے قدموں کو روک دے، اس کی نظر سلب کر دے، لیکن یہ جبر کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا، ارادہ اختیار کی آزادی دی تاکہ وہ یہ کام اپنی مرضی سے چنے۔ اس نے دونوں قسم کے کاموں کی وضاحت کر دی، جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور جن سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ انہم الا یخرصون مگر نہیں ہے وہ اٹکل، یہ تو صرف اٹکل پچو جھوٹے باتیں کہتے ہیں، یعنی جن کے پاس علم ہے وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا استعمال غلط کیا تو اس کا بھگتان بھگتنا ہے قیامت کے دن، اور اگر اچھا کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اجر کے اس سے ملیں گا۔ تو اگر جو ہر کام اللہ اگر ہم کو چاہتا تو ہم بگڑتے ہی نہ، اللہ چاہتا تو ہمیں چاہتا تو روک لیتا، نہیں، اللہ تعالیٰ جبرن کسی کو کوئی نہیں، پورا اختیار ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، تمہاری اپنی چوائس پہ چھوڑے، دین پہ عمل کرنا، جنت کمانا یا دوزخ کمانا۔